السلام علیکم۔ نوا اکیڈمکس اینڈ ڈیجیٹلز میں مجھے بلانے کا شکریہ۔ میں محمد بن قاسم آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ برِ صغیر میں مسلمان حکومت کیسے قائم ہوئی۔ میں طائف میں پیدا ہوا اور اپنے چچا الحجاج کی سخت تربیت میں پلا بڑھا۔ میرے زمانے میں سندھ تک جانے والے سمندری راستے قزاقی سے متاثر تھے۔ دیبل کے قریب مسلمان خاندانوں کو قید کر لیا گیا۔ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور بھتیجے یعنی مجھے محمد بن قاسم کو اس قبیلے کی مدد اور چھڑوانے کے لیے بھیجا، جس کے بعد اموی دربار تک فریادیں پہنچی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سمندر کے راستے روانہ ہوں اور اس ظلم کا خاتمہ کروں۔ ہم دیبل پہنچے جو آج کے کراچی کے قریب واقع ہے۔ کئی ہفتوں تک ہم نے محاصرہ جاری رکھا، قلعے کے دفاعی حصے توڑ دیے اور قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ دیبل کی فتح نے سندھ کے دروازے کھول دیے۔ وہاں سے میں دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اندرون ملک بڑھا، نیرون اور سیہون کو فتح کیا اور پھر راجہ داہر کے زیر حکومت مرکزی علاقے کی طرف پیش قدمی کی۔ ارور کے مقام پر دریا کے کنارے ہماری صفیں قائم رہیں۔ راجہ داہر مارا گیا اور برہمن خاندان کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ملتان بھی فتح ہو گیا اور یوں برِ صغیر میں مسلمانوں کی پہلی مضبوط بنیاد قائم ہوئی۔ فتح کے ساتھ ذمہ داری بھی آئی۔ جہاں مقامی منتظمین عوام کی خدمت کر رہے تھے، میں نے انہیں برقرار رکھا۔ غیر مسلم آبادی پر قانون کے مطابق جزیہ عائد کیا گیا۔ بازاروں اور سڑکوں کو محفوظ بنایا گیا تاکہ تجارت دوبارہ بحال ہو سکے۔ عربی زبان کو سرکاری نظام میں شامل کیا گیا۔ نئے شہر آباد ہوئے اور مساجد تعمیر ہوئیں، جبکہ قدیم مندروں کو بھی تحفظ حاصل رہا۔ میرا مقصد تباہی نہیں تھا، بلکہ خلیفہ کے تحت نظم و انصاف قائم کرنا تھا۔ بہت سی برادریوں نے معاہدوں کی شرائط قبول کی اور جنہوں نے قبول کیا ان کی جان، مال اور عبادت محفوظ رہی۔ ان تبدیلیوں کی خبر دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ بعد کی نسلوں نے میری اس مہم کو تاریخ کی اس پہلی اینٹ کے طور پر یاد رکھا جو صدیوں بعد پاکستان کی کہانی کی بنیاد بننے میں مددگار ثابت ہوئی۔ مجھے ان کا مستقبل معلوم نہیں تھا، میں صرف 711 سے 712 کے درمیان اپنا فرض جانتا تھا: سندھ کو محفوظ بنانا، اس کے شہروں کو مستحکم کرنا اور خلیفہ کے نام پر انصاف کے ساتھ حکومت کرنا۔ آخرکار دمشق میں قائم نئی حکومت کی جانب سے مجھے واپس بلانے کا حکم ملا۔ 715 میں سندھ سے میری واپسی ہوئی اور میری داستان کا یہ باب ختم ہو گیا۔ میری وفات کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک دریائے سندھ کے کناروں پر اسلام اپنی جڑیں مضبوط کر چکا تھا اور آنے والی صدیوں تک اس خطے کی تقدیر کو شکل دیتا رہا۔